مورخوں نے مختلف حوالوں سے رائے دی ہے کہ مرتدین نے اپنے عزائم اور مقاصد میں شکست کھائی تو ان میں سے بہت سے تائب ہو کر سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے۔ جن کو غلام بنا لیا گیا تھا وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان کے وفادار ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب نے جب دیکھا کہ لوگ مثنہ بن حارثہ کے ساتھ محاذم پر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو انہوں نے اس توقع پر مرتدین کے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ خوش ہو جائیں گے، اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ دعوت جہاد قبول کر کے عراق اور شام کے محاذم پر چلے جائیں گے۔ بعض مبصروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں غلام رکھنے کی رسم نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اس لیے ان غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ مسلمانوں میں غلامی کا رواج پکا نہ ہو جائے، اور دوسرے اس لیے کہ انسان کا غلام نہ رہے۔ لوگ اس حکم پر اعتراض کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی جو درشتی مشہور تھی وہ اود کر آئی۔ انہوں نے کہا، عرب کی مثال ایک اونٹ کی سی ہے جسے نکیل پڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے ساربان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ دیکھنا ساربان کا فرض ہے کہ وہ اونٹ کو کس طرف لے جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں عربوں کو راہ راست پر لا کے چھوڑوں گا۔ مثنہ بن حارثہ نے کسی طرح محسوس کر لیا کہ لوگ فارس کی جنگی طاقت سے خائف ہیں۔ کسی قبیلے کے سردار نے اس خوف کا اظہار بھی کر دیا۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم فارس پر حملہ کریں۔ اس سردار نے کہا، فارس کی جنگی طاقت کو کبھی میدان جنگ میں دیکھیں پھر بات کریں۔ مثنہ بن حارثہ سے رہا نہ گیا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ خلیفہ لوگوں سے مخاطب ہیں۔ اے لوگو، مثنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، وہ کون سا فارس ہے جس کا خوف تمہارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فارس کی جنگی طاقت سے ٹکر لے چکے ہیں؟ ہم نے فارس کے باہر اس کی سلطنت کے ایک بہترین حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہم فارسیوں کو کئی لڑائیوں میں شکست دے چکے ہیں۔ ہم نے بابل کے کھنڈرات میں فارسیوں کو شکست دی ہے، لیکن مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ فارس کے بادشاہ نے اپنی ہاری ہوئی فوج کے لیے کمک بھیج دی ہے، مگر ہم کمک سے محروم ہیں۔ کیا تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو مجاہدین شہید ہو گئے ہیں ان کی کمی پوری کر دو؟ تمہارے دل اتنے پتھر کیوں ہو گئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کفر کے خاتمے کے لیے لڑتے ہوئے زخمیوں سے چھلنی ہو کر بیکار ہو گئے ہیں؟ ان کی خالی جگہ پر نہیں کرتے۔ خدا کی قسم، مسلمان کسی سے کبھی نہیں ڈرے۔ میں محاذ سے آیا ہوں، نفری کی کمی کی وجہ سے ہم قلعہ بند ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے دفاع میں لڑ سکتے ہیں، قلعے سے نکل کر پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ کیا تم اس دن کے انتظار میں ہو جس دن تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے محاذ سے بھاگ کر آئیں گے اور تمہیں آ کر بتائیں گے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور تڑپتے کراہتے ہوئے زخمی میدان میں چھوڑ آئے ہیں اور وہ فارسیوں کے گھوڑے تلے روندے جا رہے ہیں؟ مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے چہروں سے ان کے تاثرات اور رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مثنہ بولتا جا رہا تھا اور لوگوں کے چہروں کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ پھر لوگوں میں بے چینی دیکھنے میں آئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا کہ لوگوں میں جذبہ بیدار ہو رہا ہے اور انہوں نے مثنہ کا اثر قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب اٹھ کھڑے ہوئے۔ مثنہ بیٹھ گیا۔ اے ایمان والو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم حجاز میں ہی قید ہو کے بیٹھ جانا چاہتے ہو؟ کیا وہ لوگ تم میں سے نہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کر کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں؟ وہ اس سرزمین پر پھیل جانے کو گئے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ وہ تمہیں اس کا وارث بنائے گا۔ اللہ تمہارے دین کو بے دین لوگوں کے دلوں پر غالب کرے گا۔ اللہ اپنے دین کے پیروکاروں کو دوسری قوموں کی میراث عطا کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم، تم اللہ کے وعدوں سے بھاگ رہے ہو یا فارسیوں کی ہیبت تم پر طاری ہو گئی ہے؟ کیا تم میں اللہ کے معبود ہونے کی شہادت دینے والا کوئی نہیں رہا؟ کیا تم باطل سے ڈرتے ہو اس لیے حق کی تلوار کو بے نیام نہیں کرتے؟ لوگوں میں کھسر پھسر سنائی دینے لگی جو بلند ہوتے ہوتے اونچی آوازوں کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر یہ آوازیں ایک آواز میں سمٹ گئیں۔ خدا کی قسم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر اللہ کے دین کو سربلند کیا اور اسے عرب کی سرحدوں سے باہر لے جا کر پھیلایا۔ وہ کون سی قوم تھی کہ جس نے ہمیں للکارا اور ہم نے اسے نیچا نہیں دکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تو ہم نے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت قبول کی اور ہر حال میں ان کے ساتھ رہے۔ اللہ نے ہماری مدد کی۔ ہم میں سے کسی پر کبھی یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی جو آج ہو گئی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی دعوت جہاد پر خاموش بیٹھے ہیں؟ یہ آواز ابو عبید بن مسعود بن عمر الثقفی کی تھی۔ میں مثنہ بن حارثہ کے ساتھ جاؤں گا۔
ابو عبید بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اور میں بھی۔ ایک صحابی سلیت رضی اللہ عنہ بن قیس نے اٹھ کر کہا، اور اس کے بعد لبیک لبیک کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ محاذ پر جانے والوں کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جہاد پر جانے والے یہ تمام رضاکار مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا۔ خلیفۃ الرسول ایک سرکردہ مدنی نے اٹھ کر کہا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ محاذ پر جانے والوں میں اکثریت مدینہ کے انصار اور مہاجرین کی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہی ہے کہ اس لشکر کا سالار کوئی مدنی ہی ہونا چاہیے۔ مدنی نے جواب دیا، کسی ایسے مہاجر یا انصاری کو اس کمک کی سالاری دیں جس نے پہلے کبھی میدان جنگ میں شجاعت دکھائی ہو اور وہ صحابہ کرام میں سے ہو۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ میں کسی مدنی یا کسی صحابی کو سالار نہیں بناؤں گا۔ اللہ نے تمہیں سربلندی اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم نے دین کے دشمنوں کے سر کو چلنے کے لیے ہمت اور شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، مگر میں 3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہروں پر بزدلی لکھی ہوئی تھی۔ تم دشمن کے سامنے جانے سے ڈر رہے تھے، تو کیا سالاری اور امارت کے لیے اس شخص نے برتری حاصل نہیں کر لی جو اپنے دین کی حفاظت اور فروغ کے لیے سب سے پہلے آگے آیا؟ خدا کی قسم اس لشکر کا امیر یہی شخص ہوگا۔ ابو عبید، اٹھو، میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر مقرر کیا ہے جو مثنہ بن حارثہ کے ساتھ جا رہا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن عبید اور سلیت رضی اللہ عنہ بن قیس کو پکارا۔ وہ دونوں اٹھے۔ تم ابو عبید کے بعد بولے تھے کہ تم محاذ پر جاؤ گے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ابو عبید سے پہلے اٹھتے تو لشکر کے امیر تم ہوتے۔ ابن خطاب، سلیت بن قیس نے کہا، بے شک دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ میں جہاد پر امارت کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کمک کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مثنہ کا مدینہ میں رکے رہنا مناسب نہ سمجھا۔ محاذوں کی صورتحال تشویشناک تھی۔ ابن حارثہ، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ابھی عراق کو روانہ ہو جاؤ اور محاذ کو سنبھالو۔ کمک 1-2 دنوں میں جنگ کی تیاری مکمل کر کے روانہ ہوگی۔ ایک ساتھ ایک لمحہ قیمتی ہے، یہاں انتظار نہ کرو، اور ضروری احتیاط یہ ہے کہ جب تک یہ کمک نہ پہنچ جائے لڑائی سے گریز کرنا، کسی بھی طرف پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لینا۔ مثنہ بن حارثہ مسرور اور مطمئن محاذ کو روانہ ہو گیا۔ 2 دنوں بعد کمک بھی روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں اس کی تعداد نہیں لکھی، یہ تعداد یقیناً 2000 کے قریب تھی۔ ابو عبید، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوقت رخصت ابو عبید کو آخری ہدایت دی، تمہیں محاذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ ملیں گے، وہ جو کہیں گے اس پر عمل کرنا۔ تم کمک کے اس لشکر کے امیر ہو، محاذ پر جا کر تم اس کے سالار ہوگے۔ کوئی کارروائی اور کوئی فیصلہ صحابہ کرام کے مشورے کے بغیر نہ کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا۔ تم بہت بڑی بادشاہی کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر صورتحال کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی اور ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الوداع ابو عبید، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دور تک اس لشکر کے ساتھ گئے۔ دور جا کر ابو عبید نے پیچھے دیکھا، مدینہ کے باہر اور مکانوں کی چھتوں پر مردوں اور عورتوں کے ہاتھ بلند ہو کر ہل رہے تھے۔ کمک کا مسئلہ حل ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس حکم پر توجہ مرکوز کر لی کہ ارتداد کے خلاف جہاد کے دوران جن مرتدین کو غلام بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ان غلاموں کے آقا اس حکم پر خوش نہیں تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اپنے احکام منوانا جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے انتظام کے تحت گھر گھر اپنا یہ حکم پہنچا دیا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ لوگ غلاموں کو آزاد کرنے لگے۔ مدینہ کی چھوٹی سی ایک مضافاتی بستی میں اونٹوں اور گھوڑوں کا ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام ابو زبیر تھا۔ دولت مند آدمی تھا۔ وہ تھا تو گھوڑوں کا سوداگر جو ادھر ادھر سے گھوڑے لا کر بیچتا تھا، لیکن وہ گھوڑوں کے دوسرے سوداگروں سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ وہ گھوڑوں کو جنگی تربیت بھی دیتا تھا۔ اس کے سدائے ہوئے گھوڑے میدان جنگ کے لیے کارآمد اور قابل اعتماد ثابت ہوتے تھے۔ ابو زبیر جو اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ فرد تھا، میدان جنگ کا شاہ سوار تھا اور تیغ زنی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا فتنہ ابھرا تو خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ ابو زبیر بھی اس جہاد میں شریک ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 60 سال ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے لشکر میں اسے کوئی عہدہ حاصل نہیں تھا۔ اس کی حیثیت سپاہی جیسی تھی۔ اس نے 2 مارکے لڑے تھے۔
وہ ارتداد کے خاتمے تک لڑنے کا عزم لے کر گیا تھا، لیکن اس کے گھوڑے کی آنکھ میں تیر اتر گیا۔ گھوڑا اتنی زور سے اچھل کر بھاگا کہ ابو زبیر گھوڑے سے گر پڑا۔ یہ گھمسان کا مارکا تھا، کسی اور گھوڑے کا پاؤں اس کے کولہے پر پڑا اور وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹتا مارکے سے نکل گیا۔ اس کی مرہم پٹی تو ہو گئی، لیکن ٹانگ کے جوڑ میں ایسا نقص پیدا ہو گیا تھا کہ وہ صرف چلنے کے قابل رہ گیا تھا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ وہ مدینہ کے قریب اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ مرتدین کی ایک ادھیڑ عمر عورت اور اس عورت کی بیٹی تھی جس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اس کے قبیلے کے چند ایک آدمی اس کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ ابو زبیر زخمی ہو گیا اور مدینہ کو واپس جانے لگا تو اس کے قبیلے کا ایک آدمی اس ادھیڑ عمر عورت اور اس کی نوجوان بیٹی کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا۔ یہ مال غنیمت ہے ابو زبیر، اس آدمی نے کہا، اس کے اہل تم ہی ہو۔ یہ ماں بیٹی لونڈیاں ہیں، ہم انہیں کیا کریں گے؟ یہ تم جیسے خوشحال سوداگر کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ابو زبیر کا زخم ٹھیک ہو گیا اور وہ کام کاج کے قابل ہو گیا، لیکن میدان جنگ کے قابل نہ ہو سکا۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں جن سے اس کے 7 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 30 سال کے قریب تھی، باقی بیٹے جوان اور نوجوان تھے۔ اس نے سب بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ میرے بیٹو، اس نے کہا، میں مرتدین کے خلاف لڑنے گیا تھا کہ یہ میرا فرض تھا، اور میں یہ 2 لونڈیاں اپنے ساتھ لایا ہوں کہ یہ میرا حق ہے، لیکن ان پر میرا اور تمہارا ایسا کوئی حق نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں بغیر نکاح کے بیویاں بنا لے، اور میں تم میں سے کسی کو اس نوجوان لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ گھر کا کام کاج کریں گی، لیکن ان سے اتنا ہی کام لیا جائے گا جتنا یہ کر سکتی ہیں۔ ابو زبیر نے اس لونڈی سے صرف ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو ماں کی شادی اس کی عمر کے کسی مسلمان کے ساتھ کرا دی جائے گی اور اس کی بیٹی کو وہ اپنی بہو بنا لے گا۔ ابو زبیر اس لڑکی کی شادی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ ابو زبیر، اس عورت نے بڑے پختہ لہجے میں جواب دیا تھا، میرا جواب ایک ہی بار سن لے، میں اسلام قبول نہیں کروں گی۔ تو نے سوچا ہوگا کہ میں تیرے ہاتھوں میں مجبور اور محتاج ہوں اور تیری ہر بات مان لوں گی۔ نہیں ابو زبیر، تو جانتا ہے کہ میں کسی غریب باپ کی بیٹی نہیں، نہ میرا خاوند غریب آدمی تھا، وہ قبیلے کے اہم آدمیوں میں سے تھا۔ میں تجھے حکم نہیں دے رہا عاصمہ، ابو زبیر نے کہا، جبر نہیں کر رہا، تیرے بھلے کی بات کہی ہے۔ حکم دے کے دیکھ لے، عاصمہ نے کہا، جبر کر کے دیکھ لے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میرا خاوند قتل ہوا، میرے 2 بھائی قتل ہوئے ہیں، میرا گھر جلا دیا گیا ہے، تو بھی اس لڑائی میں شامل تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے خاوند یا بھائیوں کا قاتل تو ہی ہو سکتا ہے؟ ابو زبیر نے کہا، تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ تیرے خاوند اور بھائیوں کے ہاتھوں میرے کتنے ہی ساتھی زخمی اور قتل ہوئے ہوں؟ یہ لڑائی تھی عاصمہ، دونوں طرف کے آدمیوں کو زخمی اور قتل ہونا ہی تھا۔ اگر تیرا خاوند اور قبیلے کے سردار وغیرہ دھوکہ نہ دیتے تو آج تو میرے گھر میں لونڈی نہ ہوتی۔ جسے تم لوگ دھوکہ کہتے ہو وہ ہمارے بزرگوں کی ایک چال تھی، عاصمہ نے کہا۔ ہم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن دو بدو جنگ کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں تھی۔ ہمارے سرداروں نے یہ چال چلی کہ مسلمان ہو گئے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ تم لوگ ہمیں اپنا سمجھنے لگے اور ہم لوگ درپردہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ ہمارے بزرگ موزوں موقع ڈھونڈنے لگے اور تم لوگوں کے بزرگوں کو وہ موقع مل گیا۔ ابو زبیر نے عاصمہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے، تمہارے بزرگ اور سردار خوش ہوئے کہ اب مسلمان۔ ہاں ابو زبیر، عاصمہ درمیان میں بول پڑی، تو ٹھیک کہتا ہے، تم لوگ جیت گئے، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گی، اپنے دشمن کا مذہب قبول نہیں کروں گی۔ میں تیری لونڈی ہوں، میری بیٹی تیری لونڈی ہے، ہم دونوں سے تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، تیری کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور تجھے اس گھر کے کسی فرد سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ابو زبیر نے کہا، میرا کوئی بیٹا تیری اتنی خوبصورت بیٹی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ تیری شادی نہیں ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری بیٹی کی شادی ہو جانی چاہیے۔ شادی کے لیے میں اسے مسلمان نہیں ہونے دوں گی، عاصمہ نے کہا۔ میں لڑکی کے باپ کے قاتلوں کو لڑکی نہیں دوں گی۔ ابو زبیر دیندار مسلمان تھا، وہ اس ماں بیٹی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق سلوک کر رہا تھا۔ اس نے عاصمہ کی تنزیہ اور جلی کٹی باتوں پر کسی الٹے پلٹے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عاصمہ اور اس کی بیٹی کو یہاں آئے ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابو زبیر نے اسے اسلام قبول کرنے کے لیے کبھی نہ کہا۔ عاصمہ کو ابو زبیر کے گھر آئے ہوئے 2-3 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ ایک روز کسی کام سے استبل میں گئی تو ابو زبیر ایک آدمی کو گھوڑے دکھا رہا تھا۔
उस आदमी की आसिमा की तरफ पीठ थी। ये शख्स घोड़ा खरीदने आया था। उसने मुड़कर देखा तो आसिमा को उसका चेहरा नजर आया। वो चौंक पड़ी। उस शख्स का रद्द अमल भी कुछ ऐसा ही था। उसके चेहरे पर हैरत का गहरा तासुर आ गया। आसिमा जिस काम के लिए आई थी वो करके चली गई। उस शख्स ने एक घोड़ा खरीदा और अस्तबल से निकल गया। बाहर उसका घोड़ा खड़ा था। उसने नए घोड़े की रस्सी अपने घोड़े की पिछाड़ी से बांधी और सवार होकर चला गया। वो इधर उधर मुड़कर पीछे देखता जा रहा था जैसे वो किसी की तलाश में हो। घोड़े की रफ्तार बहुत ही आहिस्ता थी। वो शहर से निकल गया। अब वो बार बार पीछे देखता था और घोड़ा चला जा रहा था। इब्ने दाऊद उसे एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। उसने उधर देखा। खजूर के 3 दरख्त एक दूसरे से मिले खड़े थे। उनके साथ ही रेतली मिट्टी की ढेरी थी। वहां एक औरत खड़ी थी। आसिमा। इब्ने दाऊद घोड़े से कूद कर उतरा और आसिमा के करीब जाकर कहने लगा, मैं तुम्हें देखता आ रहा था। तुम यहां कैसे? मुसलमान हो गई हो? घोड़ों के सौदागर की बीवी बन गई हो? बीवी नहीं, लौंडी, आसिमा ने अफसरदा लहजे में जवाब दिया। गुलामी की जिंदगी बसर कर रही हूं। मुसलमान नहीं हुई, ना होंगी। तो चलो मेरे साथ, इब्ने दाऊद ने कहा। तुम्हारे आका को पता चलने तक इतनी दूर पहुंचा दूंगा जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। बेटी को छोड़कर कैसे चली जाऊं? आसिमा ने कहा। वो भी मेरे साथ है। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा खामिंद और 2 भाई लड़ाई में मारे गए हैं? हमने बहुत बुरी शिकस्त खाई है इब्ने दाऊद। हमने जो मकसद हासिल करना चाहा था वो न कर सके। मैंने सुना था कि बनी इसराइल के दानिश्वर जो मंसूबा बनाते हैं वो नाकाम नहीं हुआ करता, लेकिन तुम्हारी कौम का ये मंसूबा ऐसा नाकाम हुआ है कि हम लोग सारी उम्र उठने के काबिल नहीं रहे। इस नाकामी की जिम्मेदारी न मुझ पर आयद होती है न तुम पर, इब्ने दाऊद ने कहा। मंसूबा हर लिहाज से कारआमद और मुकम्मल था, लेकिन लड़ने वालों ने हिम्मत हार कर इतना अच्छा मंसूबा खाक में मिला दिया। जानी नुकसान तो होना ही था। सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि इस्लाम की जड़ें पहले से ज्यादा मजबूत हो गई हैं। लेकिन मैं अभी हारी नहीं, आसिमा ने कहा। मैंने अपने भाइयों और अपने खामिन के खून का इंतकाम लेना है। कभी तो जी में आती है कि अपने इस आका अबू जुबैर को कत्ल कर दूं। ये भी हमारे खिलाफ लड़ा था, लेकिन तुम्हारी बात याद आती है कि किसी एक आदमी के कत्ल करने से हमारा इतना बड़ा मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि उसे नुकसान पहुंच सकता है। मेरी दूसरी बातें भी याद रखना जो तुम्हें बताता रहा हूं, इब्ने दाऊद ने कहा। कितना अच्छा हुआ है कि तुम यहां मिल गई हो। हमने तुमसे बहुत काम लेना है। तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, उससे भी काम लेना है। मैं उसकी तरबियत अपने नजरियात और अपने मंसूबे के मुताबिक कर रही हूँ। उसके दिल में इस्लाम की नफरत पैदा कर दी है। तुमने असल हिदायत दी ही नहीं होगी, इब्ने दाऊद ने कहा। मैं जान गई हूं तुम किस हिदायत की बात कर रहे हो, आसिमा ने कहा। मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है कि कबीलों के सरकर्दा अफराद के बेटों को मोहब्बत के जाल में फांसकर उन्हें आपस में लड़ाना है। वफादारी का हल्फिया वादा हर किसी के साथ करना है, लेकिन किसी एक के साथ भी वफादारी नहीं करनी। आसिमा वहां ज्यादा देर ठहर नहीं सकती थी। इब्ने दाऊद ने उससे फिर मिलने का वादा किया और चला गया। तारीख जो हकायक अपने दामन में लिए हम तक पहुंची है, वो इस राज को बेनकाब करते हैं कि फितनाए इर्तदाद के भी पसे पर्दा यहूदी थे, और मुर्तदीन में से जिन्होंने नबूवत के दावे किए थे वो यहूदियों के परवरदा थे। आसिमा के साथ इब्ने दाऊद की ये मुलाकात उस वक्त से 1 साल पहले हुई थी जब हबीब बिन काब बिनते यामीन के साथ शादी करके उसे मदीना लाया था, और कुछ दिनों बाद इब्ने दाऊद उनके पास पहुंच गया था। इस 1 साल के अरसे में इब्ने दाऊद और आसिमा की मुताद्दिद मुलाकातें हुई थीं। आसिमा बिनते यामीन से भी मिली, लेकिन ये कोई लंबी मुलाकात नहीं थी। इस 1 साल में आसिमा ने अबू जुबैर पर अपना ऐसा तासुर पैदा कर लिया था कि अबू जुबैर की निगाहों में आसिमा की हैसियत लौंडी जैसी रही ही नहीं थी। अबू जुबैर की बीवियां भी आसिमा को लौंडी नहीं समझती थी। आसिमा ने अपनी शारइया बिनते अकील को अपने हुस्न जमाल के इस्तेमाल के तरीके अमलन अजबर करा दिए थे, और उसे ये उसूल जहन नशीन कराया था कि अपने जिस्म को मर्द के हाथ में खिलौना न बनने देना, और जिसे दामे मोहब्बत में लो उसके लिए बड़ा ही दिलकश और सहरा की रेत जैसा ठंडा शराब बने रहना, और जब वो थक कर और मायूस होकर रुकने लगे तो उसे बाजुओं से थाम लेना और अपने इन रेशम जैसे नर्म मुलायम बालों और फूल की पत्तियों जैसे गालों के लम्स से उसके वजूद में नई रूह फूंक कर उसे तरोताजा कर देना। शारइया के बाल भी रेशम जैसे नर्म मुलायम थे और गाल भी फूल की पत्तियों जैसे थे। वो अरब के हुस्न का शाहकार थी, और उसने अपने हुस्न जमाल के दाम में जिसे फांसा था वो उसके आका का एक नौजवान बेटा सलमान था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔